کچھ کر سکتے ہیں. اندازہ کریں یہ کیا صرف قرآن عظیم کا تعلق اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس خالی رمضان ہو گئے کہ قرآن ہو گئے. نہ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ جو آپ مصیبتوں فتنوں میں پریشانیوں میں گرفتار ہیں تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، آپ قریب فتنے ہوں گے. قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمن نخرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ تمہیں کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے ذریعے تعلق جڑے. سورہ حبیب علیہ السلام تشریف فرما ایسے فرمایا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ قال بلا او نعم، صحابہ نے یا تو فرمایا ہاں یا فرمایا سونا کیوں نہیں؟ تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا القرآن سبق طرفه بید اللہ عز وجل وطرفه بأیدیکم فتمسکوا به. فرمایا یہ قرآن سبق ہے یعنی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے. جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا نہ کبھی ہلاک ہوگا نہ کبھی گمراہ ہوگا. قرآن سے تعلق جوڑا ہے جس نے قرآن سے تعلق جوڑا. یہ نام ہے کتاب امت کی بخشش کا سامان. ہم کہتے ہیں اس کا تعلق رمضان سے ہے، یا تراویح پڑھو یا اعتکاف میں بیٹھو تو تھوڑی دیر پڑھ لو، یا پہلے روزے کو پڑھ لو تو کہو کہ انشاءاللہ 3-4 کے مطالعہ کا، اور جب اس کو آخری روزے کو پوچھا جائے کہ کہنا نہیں بس 3 سپارے پڑھے گئے نہیں یار باقی پڑھا نہیں گیا. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. حبیب علیہ السلام نے فرمایا فتنوں سے نکلنا ہے تو قرآن سے تعلق جوڑنا پڑے گا. فی نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم، یہ ہے وہ کتاب جو بیتوں کی کیفیت بھی بیان کرے گی، آنے والوں کی خبریں بھی تمہیں بتائے گی. آنے والی خبریں بھی تمہیں دے دے گی. اس سے اپنا تعلق جوڑو. وہ حکم بینکم، تمہارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والی کتاب ہے تو وہ قرآن عظیم. وَهُوَ الْفَصْلُ وَلَيْسَ بِالْحَزْلِ، فیصلہ کوئی بات ہے قرآن عظیم کی، کوئی مذاق نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا جس نے اسے سرکشی سے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا. استغفر اللہ کرے. وَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کے علاوہ ہدایت چاہے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. قرآن کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں. لا یزیغ بہ الاہواء، یہ تو خواہشوں کو بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی. ولا تلتبس بہ السنۃ، قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن سے فیصلہ کیا جا رہا ہو، قرآن سے حکم بتایا جا رہا ہو، قرآن سے کیفیت بتائی جا رہی ہو تو یہ تو زبان کو بھی گڑبڑ نہیں ہونے دیتی. یہ وہ کتاب ہے. اللہ نے قرآن عظیم کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے، ایسی شان اللہ نے قرآن عظیم کو عطا فرمائی ہے. وَهُوَ ذِكْرٌ حَكِيمٌ، حکمت بڑی نصیحت ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے ہدایت کا قرآن عظیم. قرآن عظیم سے اپنے تعلق کو کتنا ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں، اس بات پر ہم غور کریں تھوڑا سا. ان البیت الذی، اور حبیب علیہ السلام نے ایک اور حدیث ہے اس میں تو الفاظ بڑے کمال ہیں. پہلے سورہ حبیب علیہ السلام فرمایا هذه القرآن معبودۃ اللہ فخذوا منه ما استطعتم، فرمایا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، وہ اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، اس میں جتنی نعمتیں پڑی ہیں اپنی طاقت کے مطابق سمیٹ لو. اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ہے. دونوں دسترخوان چھوڑے ہوئے ہیں. آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اندازہ کریں آپ کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ ہر قسم کی نعمت جو ہے نا، جو بھی اللہ نے دنیا میں بنائی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو اس کے خریدنے کی سخت نہ ہو،
ایک دسترخوان آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اندازہ کیجئے جب کوئی شخص کسی میزبان کے گھر چلا جائے نا بطور مہمان، تو میزبان کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے سامنے دنیا کی ہر شے رکھ دوں۔ اب حبیب علیہ السلام نے فرمایا من مضى الى المسجد اللہ اعد اللہ له نزله في الجنة كلما مضى اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو صبح شام مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ اچھا اس میں ایک بات جو ہے نا وہ بڑی خاص ہے جی، کہ جو صبح شام جائے اللہ اس کے لیے مہمانی کا اہتمام فرماتا ہے۔ جو اعتکاف کے 9-10 دن رات مسجد میں بیٹھا رہے، پتہ چلا کہ اس کی مہمانی کا تو دسترخوان اٹھتا ہی نہیں ہے، اسی طرح اچھا رہتا ہے۔ اور یہ قرآن، اب آپ اندازہ کیجئے اپنے گھروں کا، ہمیں اب اندازہ کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیا بولے، فرمایا فإنی لا أصغر ليس شيء في البيت فيه من کتاب اللہ شيء، میں کسی ایسے گھر کو نہیں جانتا جو خیر سے خالی ہو سوائے اس گھر کے کہ جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، وہ خیر سے خالی ہے۔ وَإِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ خَالِقٌ كَخَالِقِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا سَاكِنَ فِيهَا، حبیب علیہ السلام نے فرمایا اور وہ دل کے جس میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں، وہ اس بنائی کھنڈر کی طرح ہے کہ جہاں رہائشی کوئی نہ ہو۔ دل تو ذکر کے لیے تھا، دل تو سکون کے لیے تھا، تشکیل ویران کر دیا۔ دونوں حدیثیں آپ کے سامنے، گھر والی بھی اور دل والی بھی۔ حبیب علیہ السلام نے اگلی حدیث میں سنا رہا ہوں، کمال کا حدیث ہے، حبیب علیہ السلام کی تو بات ہے ماشاءاللہ کمال۔ فرمایا اؤمروا به قلوبکم واؤمروا به بیوتکم، یعنی اراء القرآن۔ فرمایا اپنے دلوں کو آباد کرنا ہے، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی تلاوت، ورنہ مصیبتیں، پریشانیاں، گناہ، عیب، بدنظریاں، غیبتیں، چغلیاں، حسد، گالیاں، کینہ، یہ تو اس حد تک بڑھ چکا کہ دل کے ہو گئے کالے سیاہ۔ دل سیاہ ہو جائے پھر اس پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ سوئے حبیب علیہ السلام نے نسخہ بیان فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الماء الحديد اذا اصاب بالماء، فرمایا سنو دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے پانی کے گرنے سے۔ صحابہ کرام نے عرض کی وما جلاؤ سویا یہ زنگ اس کا کیسے دور ہوگا؟ فرمایا اکثرهم ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ تمہارے دلوں کو روشن و منور کر دے۔ کوئی دل تو وہ ہے جو زندہ ہو۔ حفاظ جو ہیں ان کو بار بار میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اور فرمایا قرآن کے اہل، حافظ، حامل قرآن، صاحب قرآن یہ اللہ والے بھی ہیں اور اللہ کے خاص بھی ہیں۔ یاد رکھیے گا ان کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کیا، حملۃ القرآن اولیاء اللہ، اور فرمایا حفظ قرآن کا یہ قرآن اللہ کے دوست ہیں۔ فمن آذاہم فقد آذى اللہ، جس نے ان سے دشمنی کی اللہ سے دشمنی کی، ومن والاہم فقد والى اللہ، اور جس نے ان سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی۔ سبحان اللہ، القرآن افضل من کل شیء، پہلی بات بیان فرمائی، فرمایا قرآن ہر شے سے افضل ہے۔ فمن وقر القرآن فقد وقر اللہ، جس نے قرآن کی تعظیم کی، قدر کی، اس نے اللہ کی تعظیم۔ ومن استخف بالقرآن استخف بحق اللہ عز وجل، اور جس نے قرآن کی بے قدری کی اس نے اللہ کے حق کی ناقدری کی۔ پھر فرمایا حامل القرآن هم المحفوفون برحمت اللہ، ہاں جو حافظ قرآن ہے وہ اللہ کے رحمت کے سمندر میں بوتے لگائیں گے۔ المعظمون کلام اللہ، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تعظیم کی۔ الملبسون نور اللہ، اللہ انہیں نور کا لباس پہنائے گا۔ پھر فرمایا جو
سے دوستی رکھے اللہ انہیں دوست رکھے گا، جو ان سے دشمنی رکھے اس نے اللہ کے حق کی ناقدری کی۔ ان کو حفاظ کو ایک خاص وہ جو مقام عنایت ہوا، بلکہ یہاں تک ہے مرنا تو حق ہے۔ اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ عز وجل الى الارض الا تأکلی لحمہ، جب حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے رب زمین کو وہی فرماتا ہے اس کے جسم کو نہیں کھانا۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، میں اس خوش نصیب کے جسم کو کیسے کھا سکتا ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے۔ یہ تو پتا چلے گا نا اس وقت جب ہر شخص کو اپنی اپنی بڑی ہوگی، اور جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو صاحب قرآن بھی اپنے قبر سے اٹھایا جائے گا، قرآن عظیم آئے گا۔ اس وقت اس بندے کی کیفیت حدیث میں بیان ہوئی ہے، صبر خوف کی وجہ سے، کشاہد الرجل، ایسے جیسے بندے کے حواس کھاتا، اور قرآن سامنے آ کر کہے گا حل تعریفنی، اے بندے تو نے مجھے پہچانا؟ بولے گا لا نہیں۔ قرآن آگے سے فرمائے گا انا صاحبک القرآن الذی اسمعتک فی الحراجر واصحبت لیلک، میں وہی قرآن ہوں جو دل کو تجھے پیاسا رکھا کرتا تھا اور راتوں کو تلاوت میں جگایا کرتا تھا۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، ہاں بھئی آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوگا۔ وَإِنَّ وَرَاءَ مِن بِكُلِّ تِجَارَةٍ، آج تو بھی اپنے تجارت کے پیچھے ہوگا۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ میں اسے پروانہ دیا جائے گا جنت کا، اور ملوکیت کا پروانہ دیا جائے گا، وارث کرا دیا جائے گا، اور اس کے دونوں والدین جو ہوں گے حافظ قرآن کو ان کو بلایا جائے گا، بھائی سب والدین کی کلتان، انہیں ایک لباس پہنایا جائے گا، لا یقوم لهم الدنیا، جس ساری کی ساری دنیا مل کے اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، یہ تو حافظ قرآن، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج گفتگو کریں گے جنہیں نہیں حفظ کر سکے وہ کیوں پورا پورا سال قرآن نہیں پڑھتے؟ حافظ قرآن کی عظمت بڑا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور انداز کیا ہے، حضرت سہیل رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث مسلم الفردوس میں بھی موجود ہے، کنز الامات میں بھی موجود ہے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور سے سنیے گا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لسمعت آیۃ من کتاب اللہ اعظم مثل سلیۃ یتصدق بہ، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرآن کی ایک آیت کو سننا اللہ کے نزدیک بہت بڑی لوگوں کی دعوت اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے نا، اس دعوت سے بھی بڑا ثواب ہے قرآن کی ایک آیت کو سننا۔ وَقِرَاءَةُ آیَةٍ مِّن کتاب اللہ افضل من کل شیء دون العرش، اور کہا قرآن عظیم کی ایک آیت کی تلاوت عرش کے علاوہ ہر شے سے زیادہ افضل ہے۔ کرتے ہیں تلاوت 30 آیات، کتنی آسان۔ حفصہ نے جو آپ کو 40 دن میں کلام پاک سنایا نا، ہماری کیلکولیشن کے مطابق اگر کم و بیش 6666 آیات ہونا تو 27 کی رات کو اگر اس کی تکمیل کی جائے تو کم از کم 244 آیات ایک تراویح میں بنتے ہیں، ایک دن کی تراویح میں 244 آیات کم از کم۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا من قرأ 30 آیۃ فی لیلۃ، آپ سب کو استاد کو دعوت ہے 30 آیتیں جگت سے مرضی پڑھو، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو سورہ ملک پڑھو، ٹوٹل 30 آیتیں ہیں۔ سرکار حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے رات 30 آیات پڑھی لم یضرہ تلک اللیلۃ سقم نار ولا جسم طارق ولا عفی فی نفسہ ومالہ واہلہ حتی یصبح، فرمایا میرا امتی 30 آیتاں رات میں پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں درندیاں کو محفوظ رکھے گا، ڈاکوا چورا کو محفوظ رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان، ان کی مال، ان کے اہل و عیال کی صبح تک حفاظت فرما دے گا۔ 30 آیات ہے قرآن عظیم، جس نے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا رہے کتاب۔ اور آخری
تقریری گفتگو میں قرآن مطالبہ کرتا ہے، حق ہے قرآن کا۔ پہلا حق کیا ہے جی؟ ایمان لانا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس تقاضے کے مطابق یہ عہد ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کہ یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو اللہ نے ان پہ نازل فرمایا اور ایمان لائے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ ایمان لائے الحمدللہ، لیکن ناراض کوئی نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا من آمن بالقرآن، جو قرآن پر ایمان کا دعوے دار ہے اس کے بارے میں فرمایا ما آمن بالقرآن، اس کا ایمان پر کوئی ایمان نہیں، فقد استحل محارمہ، جو بیٹھ کر قرآن کے حلال کو حرام کر رہا ہو، اس کا کیا ایمان ہے؟ میں آپ کو سمجھا دوں اس کی شرح میں امام غزالی کیا فرماتے ہیں۔ وہ جو فرمایا گیا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے کیونکہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی وہ کہتا میں تو صدر ہوں تم خواب نہ ہوں، وہ بندہ کہتا ٹھیک، پھر وہ قرآن پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہاں جی، امام غزالی کہتے ہیں اس سے پوچھو کہ جھوٹ بولنے کے بعد جب تو یہ آیت پڑھے گا تو کدھر کھڑا ہوگا؟ کنڈے میں ڈنڈی مارنے والا پڑے ویل للمطففین، ہلاکت ہے لاکھ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین یحاربون اللہ یحاربون فی اللہ ورسولہ۔ سود خور جب یہ آیت پڑھے گا تو کدھر کھڑا ہوگا؟ ایمان سب سے پہلے۔ دوسرا قرآن عظیم کو پڑھا جائے، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہی فرمائی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سویا جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس کو پڑھیے، ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن عظیم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ پھر حبیب علیہ السلام کے توسل سے تمام امت کو بتایا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب کا علم عطا کیا وہ قرآن عظیم کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ کدھر ہے حق ادا کرنے والے؟ آج کی گفتگو ہم دلوں کو، ذہنوں کو، زبانوں کو اللہ کے ذکر سے سجا رہے ہیں، لیکن حافظ قرآن اور قاری قرآن کو تو اللہ نے خاصیت دی تھی، لیکن اس میں بھی اللہ توفیق یہ عطا فرمائے کہ تجوید پڑھنے والے ہوں۔ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، آپ دوست احباب صلاۃ و تسبیح یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99.99% عظمہ کا لفظ کو عظمہ پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ اس کا معنی ہڈی ہے۔ اللہ کے لیے لفظ کیسے بولا جا سکتا ہے؟ ذرا مزید اسی لکھ لو، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ پڑھتے ہیں آپ۔ عظمہ کا معنی اگر زبان ساکن ہو تو ہڈی ہوتا ہے، عظمہ عظمت زبان پر زبر ہو تو اس کو عظمت کہتے ہیں۔ لیکن قرآن عظیم کی ایک خاصیت دیکھیں، من قرأ القرآن فلم یقربہ، جو قرآن پڑھے اور تجوید کے جو اصول ہیں، جو محاسن ہیں، مکمل طور پر اسے عبور حاصل نہیں، یہ محبت سے آیت پڑھ لے وَقِلَ بِهِ مَلَكًا يُكْتَبُ كَمَا أَنزَلَ عَشَرَ حَسَنَاتٍ، اللہ اسے بھی فرشتے کے حوالے فرما کے حکم دے دیتا ہے جیسے میں نے نازل کیا ہے تو ایسے لکھ اور ایک کے بدلے 10 کا ثواب عطا فرما۔ اور اگلی بات بیان سنائی کہ فَإِنْ أَعْرَضَ بَعْدَهُ، بعض آیات عرب سے، بعض غیر عرب یعنی محاسن تجوید کی سمجھ اس کو نہیں ہے، بعض مخارج میں اول سیکھنی چاہیے، لیکن اس کو پڑھنے سے محبت ہے، حافظ تو ہے نہیں، قاری تو ہے نہیں۔ فرمایا گیا کہ جب یہ آیت پڑھتا ہے تو اسے 2 فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھو۔ لیکن فرمایا جو شخص قرآن عظیم پڑھے آراب کے ساتھ، تجوید و محاسن کا خیال کر کے،
تو فرمایا گیا وہ کہ لبھی اربعۃ املاکن، اللہ 4 فرشتوں کے حوالے ایک آیت کا کہ کہتا ہر بندہ 70 نیکیاں ہم نے اپنے آپ کو جو مصیبت اور پریشانی میں ڈالا ہوا ہے صرف اس واسطے کہ قرآن عظیم سے دور۔ تو قرآن کا دوسرا حق کیا ہے کہ قرآن عظیم کو پڑھا جائے۔ قرآن کا تیسرا حق غور و تدبر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ جتنے بھی حفاظ ہیں، جتنے بھی عالم باندھے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے باندھے کہ من اراد العلم فلیصدر القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، فرمایا جو عالم بننا چاہتا ہے اسے قرآن عظیم سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ نے اولین و آخرین کے علوم کو قرآن میں جمع فرما دیا۔ قرآن میں غور و تدبر کرنا، قرآن کا حکم کیا ہے، قرآن ہمیں بیان کیا فرما رہا ہے، اس میں غور و تدبر کرنا۔ اور حضرت امام ابن محمد بن کعب کرسی علیہ رضی اللہ عنہ کی تو بات ہی بڑی کمال ہے۔ وہ فرماتے ہیں اقرأ اذا زلزلت الارض والقاریۃ ارددهما واتفکر احب الیہما من ان ابص القرآن۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اذا زلزلت الارض، جس میں حشر کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، القاریہ، ان 2 سورتوں کو پڑھتا رہوں، ارددهما بار بار پڑھوں، واتفکر فیہما، اس میں غور و تدبر کروں، یہ مجھے پسند ہے بنسبت اس کی کہ میں بے سمجھے سارا قرآن پڑھوں۔ تو ہو سکے تو غور و تدبر کرو کہ خالق کیا فرما رہا۔ کبھی کبھی یہ جو چھوٹی سی فکر ہوتی ہے نا، یہ بندے کی کیفیت بدل دیتی ہے۔ ایک فکر جو ہے نا 60 سال کی عبادت سے، آپ ذرا غور کریں، آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے بندے نے اپنے عید کے لیے ذاتی قرض لیا ہو تو یہ تو اس کا اپنا عمل ہے نا، کیا خیال ہے؟ بلا واسطے قرض لیا ہو رہے، مہندی کرنی ہے تو واسطے قرض، یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ کا عمل ہے نا۔ لیکن حدیث میں تو آیا من کان علیہ دین ہمہ بقضائہ لم یزد اللہ علیہ من اللہ حارس، کہ جس نے کسی سے قرض لیا اور یہ بیچارہ اس قرض کی ادائیگی کی فکر میں ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ یہ قرض کی ادائیگی کی فکر میں ہے۔ اور جب آپ نے لے ہوئے قرض کی فکر جو ہے، فرشتہ حفاظت کرتا ہے، جو قرآن کے تعلیم کی فکر میں ہوگا اس کی عظمتوں کا عالم ہوگا، قرآن کے احکامات پر غور و تدبر کرے گا۔ اور چوتھا حق قرآن کا کیا ہے جی؟ یہ ایمان، پڑھنا اور غور و تدبر اس کو نکھار دیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھنے والی، یہ غور بھی کرنے والا، ایمان والا، وہ ہے عمل۔ قرآن عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن شافع مشفع، اور قرآن شفاعت کرنے والا ہے، مشفع، شفاعت قبول ہے اس کی۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا من اتبعہ قادہ الی الجنہ، جو اپنے رکھے گا، اتباع کرے گا، یہ جنت چلا جائے گا۔ جس نے بشے کچھ ڈالا سجا فی قفاہ النار، قرآن سے ہتھیلیوں پر اٹھا کر آگ میں پھینک دے۔ جبکہ وہ صاحب قرآن، حامل قرآن، قرآن پڑھنے والا، عمل کرنے والا، حافظ قاری، جو قرآن کو پڑھے، من قرأ القرآن اذا امر به، اس پر عمل بھی کرے، فاحل حلالہ، حلال کو حلال جانے، وحرم حرامہ، قرآن کے حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ اس پر توفیق یہ کرے گا کہ شفع من اہل بیتہ عشرۃ رجل یوم القیامۃ کلہم قد وجبت لہ النار۔ اگر قرآن پر عمل والا ہوا تو اللہ انعام یہ عطا کرے گا کہ اس کے گھر کے 10 وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوئی ہے، اللہ اس کی سفارش کے صدقے انہیں جنت عطا کرے گا۔ آخری حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن عظیم پڑھ کر عمل کر کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ یا ایھا الرسل بلغ ما انزل، فرمایا سویا پہنچا دیجیے جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا۔ امت کا حق ہے کہ امت بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم قرآن کے حق ادا کرنے والے، پڑھنے والے، ادب کرنے والے، تعظیم کرنے والے، توقیر کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ دین دنیا اور آخرت سبق جائے گی۔ علامہ صاحب کا شکریہ کہ اتنی محبت فرمائی، پروگرام میں مجھے پہلے گفتگو کا موقع دیا۔